صحابہ کرام کے زمانے میں جب اشعار کی ہے تو سنو، ایک بہت بڑے صحابی گزرے، حضرت حسان بن ثابت، بہت بڑے آدمی گزرے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے ممبر لگواتے تھے اور فرماتے حسان کھڑے ہو جاؤ، آؤ ارفع المنبر، چڑھو ادھر بیٹھو اور پھر میرے شان میں اشعار کو. اس سے کے بعد نکمے بدماش فراڑ تقدیر کے پھوٹے ایسے گزرے ہیں کفار عرب میں، جو پیسے دے کر شعراء کو بلا کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کے اشعار بلوایا کرتے تھے. بعد ایسے نکمے گزرے. ان بیوقوفوں میں ایک بہت بڑا بیوقوف ولید بن مغیرہ ہے. 20 سے زیادہ ایسے نکموں کے نام لکھے ہیں. اتنی چڑ ہوتی ہے جب ان کا نام سیرت کسی کتاب کے مطالعے کرتے ہوئے گزرتی ہے. ان بدقسمتوں کو کن سے واسطہ ہوا، کن کو دیکھا اور کن کی مخالفت ہے. طاقت لگ رہی، جان لگ رہی ہے، مال لگ رہی ہے. یہ کیسے بیچارے تقدیر کے پھوٹے لوگوں. ولید بن مغیرہ کا ذکر آیا نا تو سنو، چونکہ حضور کا بھی ذکر ہے، ولید بن مغیرہ کا بھی ذکر ہے. ولید بن مغیرہ نے، اس ملعون نے ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون کہہ دیا. مجنون ہے، حضور کو مجنون کا. تو ہمارے بمبئی کی زبان میں کہتے ہیں نا کس کو چھیڑ دیا. لکھا ہے کہ اللہ رب العزت قرآن کریم کے مطالعے سے بات پتہ چلتی ہے. سیرت کے واقعات تو ہم پڑھتے سنتے بعد میں رہیں گے، قرآن سے سیرت کو سمجھو. تو قرآن کریم کے مطالعے سے بات سمجھ میں آتی ہے کہ انبیاء نے جب قوموں نے جب انبیاء کی مخالفتیں کی اور انبیاء کا نام رکھا تو انبیاء نے خود اپنے بارے میں صفائی پیش کی. خود آئے کہ بھائی نہیں، ہم ایسے نہیں، ہم ایسے نہیں. یا قومی لیس بی ضلالہ، یا قومی لیس بی سفاہہ، یہ الفاظ ہے. اے میری قوم، میں گمراہ نہیں ہوں. اے میری قوم، کسی نبی کو قوم نے کہا کہ تم بیوقوف ہو تو نبی نے خود اپنے بارے میں صفائی کی، لیس بی سفاہہ، میں بیوقوف نہیں ہوں، میں گمراہ نہیں ہوں، میں پاگل نہیں ہو گیا ہوں. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ دشمنوں نے جب حضور کی مخالفتیں کی تو اللہ خود حضور کی صفائی بیان کرنے کے لیے میدان میں آ گئے. اللہ کے سامنے آ گئے. قرآن اور سیرت آج کا ہمارا عنوان ہے. اللہ میدان میں آ گئے. ولید بن مغیرہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ دیا مجنون. اوہو، آیتیں نازل ہونا شروع ہوئی ولید بن مغیرہ کے بارے میں، اور اللہ نے ایک دو نہیں تقریباً 10 کمیاں اس ملعون کے اندر ذکر کی. نہیں تو کس کو ہاتھ لگا دیا، بولتے نا کہاں چھیڑ دیا، بولے کس کی پہچان والے کو ہاتھ سے کہاں چھیڑ دیا. اس نے ولید بن مغیرہ نے حضور کی ایک کمی بیان کی تو اللہ نے ولید بن مغیرہ کی 10 کمیاں لگاتار ذکر کی، اور اس میں ایک کمی کا ایسا ذکر کر دیا جس کو پتہ ہی نہیں تھا. دیکھو سنو، قرآن کریم کی آیتیں نازل ہونے شروع ہوئی. نون والقلم وما یسطرون، قسم ہے قلم کی اور اس کی تحریر کی. ما انت بنعمت ربک بمجنون، بالکل ریلیکس ہو جاؤ، اطمینان میں آ جاؤ. آپ کے رب کے فضل سے کسی قسم کے جنون میں ملوث نہیں ہے. ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون. تھوڑا تھکے ہو نا، آپ گھبراؤ نہیں، آپ کے تھکنے پر اتنا انعام آپ کو ملے گا جس کو آپ جمع نہیں کر پاؤ گے. ما انت بنعمت ربک بمجنون. بلکہ ولید بن مغیرہ پر آؤ، بات پھیل جائے گی. ولید بن مغیرہ نے مجنون کہا تو پھر اللہ نے کہا ولا تطع، اللہ نے ولید بن مغیرہ کی کمیاں بیان کرنا شروع کی. ولا تطع کل حلاف مہین، یہ 2 کمیاں، حلاف مہین. حماز مشاء بنمیم مناع للخیر معتد اثیم. یہ الگ الگ، اب اس کا ترجمہ کرنے کا وقت نہیں. مناع للخیر معتد اثیم عتل، پھر آگے فرمایا بعد ذلک زنیم. تو اللہ نے ولید بن مغیرہ کو کہہ دیا کہ یہ حرامی ہے. اللہ اکبر. یعنی حضور کو کیا اس ملعون نے مجنون کہہ دیا کہ اللہ نے لگاتار ولید بن مغیرہ کی کمیوں کو ذکر کرنا شروع کیا. چغل خور ہے، بدماش ہے، فراڑ ہے، دھوکے باز ہے اور جھگڑالو ہے، اور پھر یہ سب خیر سے روکنے والا ہے، اور یہ سب کمیوں کو ذکر کرتے کرتے اللہ نے آخری کو اس کی کمی بیان کی کہ یہ حرامی ہے، زنیم ہے، ولد الزنا ہے. جب یہ آیت سے نازل ہوئی تو ولید پگڑا گیا، یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ. تو اس نے کہا یہ ساری کمیاں تو میرے اندر موجود ہے،
میں حرامی ہوں یہ کیسے پتا چلے گا؟ تو اپنی ماں کے پاس آئے اور بولا کہ تو مجھے بتا، قرآن نے میرے بارے میں نے ان کے نبی کے بارے میں مجنون کہا، تو ان کے اللہ نے میرے بارے میں یہ ساری باتیں بیان کی، تو سب میرے اندر موجود ہے، لیکن میں حرامی ہوں کیا نہیں ہوں یہ تو مجھے بتا۔ لکھا ہے اس آیت کی تفسیر میں یہ واقعہ لکھا ہے کہ اپنی ماں مانے کا بیٹا چھوڑنا ولید کیوں تو ایسا کر رہا ہے، تو اس ملعون نے اپنی ماں کو زور سے مارا، ماں بیچاری بوڑھی عورت گری اور بولنے لگی کہ میں تجھے بتاؤں، تیرے باپ کا لمبا چوڑا کاروبار تھا اور تیرا باپ نامرد تھا۔ یہ واقعہ تفسیر کی ہدایت کے ذیل میں لکھا ہوا ہے تفسیری کتابوں میں، تیرا باپ نامرد تھا تو اولاد نہ ہونے کا مجھے ڈر تھا، یہ کاروبار کو سنبھالے گا کون؟ تو تیرے باپ کے غلام کے ساتھ بیٹا میں نے منہ کالا کیا تھا، جس کے نتیجے میں تو پیدا ہوا۔ یہ ہے تو میں کہہ رہا تھا کس کو ہاتھ لگا دیا تو نے، مجنون کس کو بول دیا؟ اور تو اللہ چالو ہو گئے الحمدللہ۔ اس سے اندازہ لگاؤ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ اللہ اور اس کے رسول کی اللہ کی نگاہ میں کیا ہے۔ تو مگر حسان بن ثابت کہ جب یہ ملعون اس قسم کے اشعار پڑھتے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم حسان بن ثابت کو بلاتے، تو مجمع ایسا مسلمانوں کا ہوتا ہے، ایسا میں اور آپ صحابہ کرام، اور حسان بن ثابت سے حضور کی شان میں اشعار کہے، مشہور شعر نو کیا ہے وہ، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، کیا جملہ ہے، میری آنکھوں نے تجھ سے زیادہ حسین نہیں دیکھا، وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، اور کسی ماں نے تجھ سے زیادہ حسین بچہ نہیں جنا، خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ، آپ ہر عیب سے ایسے پاک پیدا ہوئے، كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، جیسے کہ آپ اپنی مرضی سے پیدا ہوئے۔ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، جیسے کہ آپ اپنی مرضی سے پیدا ہو۔ امی جان عائشہ کہا کرتی حضور کی شان میں، أَفَلَتْ شُمُوسُ الْأَوَّلِينَ وَشَمْسُنَا أَبَدًا عَلَى أُفُقٍ عَلَى لَا تَغْرَبْ، یہ ایک بیوی کا شعر ہے اپنے شوہر کے سلسلے میں، امی جان عائشہ کا شعر حضور کے بارے میں، افلت شموس الاولین وشمسنا، سارے سورج ڈوب گئے، نبیوں کے بارے میں کہا، وشمسنا ابدا علی افق علی لا تغرب، اور ہمارا سورج آسمان پر ایسے چمک رہا ہے کہ اب یہ قیامت تک کبھی نہیں ڈوبے گا۔ افلت شموس الاولین وشمسنا ابدا علی افق علی لا تغرب، ایسا نبی اللہ نے مجھے آپ کو نصیب اور عطا فرمایا۔ اجالے ہی اجالے ہیں دوستو، خیر ہی خیر ہے، چین ہی چین ہے، برکتیں ہی برکتیں ہیں، راحتیں ہی راحتیں ہیں، آسان ہی آسانیاں ہیں، اس طرف جس طرف میرے نبی ہے، جس طرف جنت ہے، جس طرف اللہ ہے، جس طرف آخرت کی کامیابی ہے، اور اس طرف اندھیرے ہی اندھیرے ہیں، منزل ہی نہیں ہے، جھاڑیاں ہی جھاڑیاں ہیں، جنگل ہی جنگل ہے، ویران ہی ویران ہے، صحرا ہی صحرا ہے، پیاس کی تلاش میں نکلا، اللہ کی قسم ہے مسافر، اللہ فرمانے کہ بھائی کسراب بقیعہ ہے، کہاں تو پانی ڈھونڈ رہا ہے، یحسبہ الظمآن ماء، یہ تو ریت ہے جو تجھے چمکتی نظر آنے کی بنا پر پانی سمجھ میں آ رہی ہے، یہ پانی نہیں ہے، کسراب بقیعۃ یحسبہ الظمآن ماء، یہ تو ریگستان کی چمکتی ریت ہے جس کو یحسبہ الظمآن، یہ پیاسا بیچارہ اس کو پانی تصور کر رہا ہے، فرمایا یہ پانی نہیں ہے، اور اس طرف اجالے ہی اجالے۔